बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद से। आप नाज़रीनों का सामीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है और ये समझ लें कि आज़ाद कश्मीर में अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ लगा दिया गया है। रावला कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। फिर जो ओवरसीज़ कश्मीरियों से इस वक्त थोड़ी देर पहले ख्वाजा महरान एडवोकेट ने जो एक पुर दर्दमंदाना अपील की है, पुरजोर अपील की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और जो काला दम करार दिया गया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, इसके पीछे क्या मकासद है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रावला कोर्ट में इंतहाई दिलखराश वाकया, बानिए तहरीक उमर नज़ीर कश्मीरी, उनके काफिले के ऊपर फायरिंग की गई, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और जब उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया, उनके काफिले के ऊपर फायर करके, स्ट्रेट फायर करके पहले उनको जख्मी किया जाता है। यानी कि ये कातलाना हमला, ये बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है कि उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर फोर्सेस ने कातलाना हमला किया और कातलाना हमले में उनको जख्मी किया। उसी में उनके जो साथी थे शाहजेब हबीब, इस तहरीक के फेज़ के पहले शहीद, आज़ाद कश्मीर के जो ये अवामी हुकूक की तहरीक है उसका ये जो फेज़ है, उसकी पहली शहादत रावला कोर्ट में उमर नज़ीर कश्मीरी उनके जो एक साथी हैं शाहजेब हबीब, इस तहरीक के साथी, उनको इन्होंने शहीद कर दिया है। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इनके लवाइकीन यकीनन पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम इनके लवाइकीन में शुमार होती है और यकीनन इनकी शहादत, इनका जो लहू है वो रंग लाएगा और आज़ाद कश्मीर के लोगों की जीत होगी यकीनन। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का जो उनको मिला है। लेकिन ब्रूटैलिटी का आप अंदाज़ा लगा लें कि न सिर्फ उमर नज़ीर कश्मीरी और उनके काफिले के ऊपर, बल्कि इस वक्त जो मुसद्दका इतलात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर के तमाम जितने भी प्रोमिनेंट फेसेस हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाएगा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनको अदारों ने ये कहा हुआ है कि अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो इनको शूट कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए खुदा न ख्वास्ता। लेकिन ये कर क्या रहे हैं आखिर? ये आज़ाद कश्मीर में ये खून की होली खेल के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम ये समझ रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस जो हैं वो उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रही हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुर अमन एक जो एहतजाज की कॉल, अभी 3 दिन रहते हैं, उसको 3 दिन रहते हैं। 3 दिन पहले आपने आज आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट इस वक्त बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, राब्ता मुनक़ता है, ओवरसीज़ कश्मीरी अजियत का शिकार है, पाकिस्तान मुकीम कश्मीरी अजियत का शिकार है, चूँकि पीछे किसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। और इस वक्त ये जो इतलात किसी न किसी तरह से निकल के आ रही है कि रावला कोर्ट में इस वक्त जो जहाँ पे उमर नज़ीर कश्मीरी और उस जो शहीद शाहजेब हबीब को लाया गया है, वहाँ पे रावला कोर्ट और गिरदनवा के लोग बच्चा निकल आया और CMH को उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। और जाहिर है, और ये न सिर्फ रावला कोर्ट के लोग बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग अब 9 जून से पहले निकलेंगे और ये जिन्होंने फायरिंग की है फिर ये कल कहेंगे कि इन्होंने फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दिया। फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर करके आज़ाद कश्मीर के एक जवान को शहीद किया। बानिए तहरीक को, जिसने ये तहरीक शुरू की, उसको मारने की कोशिश की गई, उसको शहीद करने की कोशिश की गई, कातलाना हमला किया गया। तो आज़ाद कश्मीर को आप क्या बनाना चाह रहे हो? आज़ाद कश्मीर के लोगों को आप किस अजियत में मुब्तला करना चाह रहे हो? हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के क़यादत के ऊपर जो आज ये जो काला दम करार दिया गया है इस तहरीक को, आप अंदाज़ा लगा लें कि काला दम किसको करार दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को काला दम करार दिया जाता है, किसी तंजीम को काला दम करार दिया जाता है, या अवाम को काला दम करार देना, ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि किसी अवामी तहरीक को जो ना एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, जो ना किसी एक तंजीम के किसी उसमें रजिस्टर्ड है, बल्कि वो एक अवामी हुकूक की तहरीक है जिसकी क़यादत अवाम के पास है, जो अवाम के बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको आपने काला दम करार दे दिया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जितनी नफरतें इस हवाले से फैलाई है, फैलाने में मसरूफ़ है। कुछ सहाफ़ी भी, जावेद चौधरी जैसे टाउट, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया आज वो पूरा दिन
اور ابھی تک یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو را فنڈڈ کی بنیاد پہ ان کو کالا دم قرار دے کے ان کو 4th شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جتنی تنظیموں کو کالا دم قرار دیا، ان کے جو مطالبات تھے، ان کی جو سٹرگل تھی، وہ حق کی بنیاد پہ تھی، اور آپ لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی طرح ڈی چوک سے لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے، یا مرید کے میں ٹی ٹی پی کے جو ابھی حالیہ پروٹیسٹ کے اوپر آپ نے بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا، وہاں سے اس طرح لوگ بھاگ جائیں گے اور قیادت روح پوش ہو جائے گی، اور اس کے بعد کوئی کسی کو ملے گا نہیں؟ یہ کشمیری قوم ہے، یہ کشمیری عوام ہے، یہ کشمیر کے عام لوگ ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے شہادتیں، اس سے پہلے 17 شہادتیں تو دے چکے ہیں مختصر سے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں۔ 8 ماہ قبل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایف سی، رینجرز، پولیس سب بھیج کے وہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ بھی کی، ان کو شہید بھی کیا، اور وہاں کی جو دہشت گرد جماعت مسلم کانفرنس کے گنڈوں سے بھی آپ نے عوامی حقوق کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ کیا ملا آپ کو؟ کیا کہ تحریک ٹوٹ گئی؟ نہیں، تحریک مزید ابھری، تحریک میں لوگوں کی اور شمولیت ہوئی، اور تحریک میں لوگوں کے اندر جذبہ اور ولولہ اور پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر پورا راولاکوٹ شہر مکمل طور پہ جام کر دیا گیا ہے، سی ایم ایچ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ کوئی فورس ان لوگوں کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے راولاکوٹ میں۔ تو یہ آپ نے یہ فائرنگ کر کے یہ پایا ہے۔ دوسرا، اس وقت جو خواجہ مہران ایڈوکیٹ جو کہ کور ممبر ہے، ان کا ایک وائس ایک ویڈیو میسج آیا ہے جو انہوں نے اوورسیز کشمیریوں سے، پاکستان مقیم کشمیریوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اور اوورسیز کشمیریوں سے بالخصوص انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، موبائل فون سروسز بند کر دی گئی ہیں، لہٰذا انسانی حقوق کے جو دفاتر ہیں ان کے سامنے نکلیں، پروٹیسٹ کریں، سفارت خانوں کے سامنے نکلیں، پروٹیسٹ کریں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اس عوامی تحریک کی جو حقوق کی جو تحریک ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہی وقت ہے کسی بھی تحریک کے لیے۔ ایک تو دعائیں کریں جو لوگ وہاں پہ آن گراؤنڈ ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو متحرک وہاں پہ رہنمان ہیں، ان کی جانیں اس وقت شدید خطرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ ایک خبر آج یہ بھی آئی ہے کہ کچھ کچے کے ڈاکوؤں کو پولیس کے روپ میں وہاں پہ داخل کیا گیا ہے۔ پھر خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ افغان جو باشندوں کو بھی وہاں پہ بھیجا گیا ہے، کچھ وہاں پہ طرح طرح کے دہشت گردی کے وہاں پہ جو انہوں نے گرفتار کر کے یہاں پہ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے لوگ جیلوں میں رکھے ہوتے ہیں، ان کو آزاد کشمیر میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہاں پہ بد امنی پھیلائی جا سکے، وہاں پہ قتل و غارت کیا جا سکے، اور وہاں پہ لوگوں کو مکمل طور پہ سبوتاج کر کے اس تحریک کو ناکام کرنے کی ہر طرح ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ اپنے ارد گرد آپ کو کوئی ایسا چہرہ نظر آئے جس کو آپ نہیں جانتے، کوئی ایسا مشکوک چہرہ نظر آئے جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کو پکڑیں اور پکڑ کے اس کی تلاشی لیں اور اس کا پتہ کریں کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ یقیناً جو بھی سول کپڑوں میں جس نے کوئی نقاب پہنا ہو، جس نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہو، اس کو پکڑیں، اور یہ رہے ہوتے ہیں جن کی شناخت نہ کی جا سکے ان کو پکڑ کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ دوسرا، میں نے یہ آپ کے سامنے شیئر کر دیا میسج۔ دوسرا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو اس وقت کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان سے مزید فورس، رینجرز، ایف سی، پی سی، مزید 14,000 کے علاوہ لوگ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ٹرک بھر کے وہ اسلام آباد سے روانہ ہو چکے ہیں، اور 9 تاریخ سے پہلے یہ اس تحریک کو کچلنا چاہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے تمام تر ایس او پیز بھی جاری کر دی ہوئی ہیں، پلان اے بی سی بھی جاری کر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جیت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جو انہوں نے یہ ایک گھٹیا حرکت کی ہے، کالا دم قرار دیا ہے۔ کس کو کالا دم قرار دیا ہے؟ عوامی تحریک کو کالا دم قرار دیا ہے، عوام کو کالا دم قرار دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے میرا سوال ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے میرا سوال ہے،
وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سے میرا سوال ہے، صدر آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری یاسین سے میرا سوال ہے، اور آزاد کشمیر کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کا یہی فلسفہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی یہی جدوجہد ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا یہی نظریہ ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی یہی تعلیمات ہیں کہ عوامی حقوق کی تحریک کے اوپر بروٹیلٹی کے ساتھ آپ لوگ اس کو کچلنے کی کوشش کریں، ان کے اوپر آپ فائرنگ کریں، ان کو شہید کریں؟ جبکہ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پروٹیسٹرز مظفر آباد میں آتے ہیں ان کو پانی پلایا جائے گا، تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی گلگت کی الیکشن مہم میں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو وزارت امور کشمیر ہے، یہ جو اسلام آباد سے بیٹھ کے گلگت اور آزاد کشمیر کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے، اس کے تمام تر اختیارات مظفر آباد اور گلگت کی اسمبلیوں کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ اگر آزاد کشمیر کا کوئی لیڈر کہتا تو اس کے اوپر تو آپ را اور انڈین اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے بھی آپ وہاں پہ فتوے دے دیتے، اس کے اوپر پرچے کاٹ دیتے دہشت گردی کے، اس کو کالا دم قرار دے دیتے، اس کو ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دے دیتے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے وزیر اعظم کو کہیں اگر اختیار نہیں ہے، دباؤ ہے، کسی بھی ادارے کا دباؤ ہے اور کسی وفاقی حکومت کا دباؤ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عوام کی مزید نفرتیں لینے کے، عوام کے اندر دن با دن ان پاپولر ہونے کے ایسے فیصلوں کے بجائے استعفیٰ دیں، عوام میں آئیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، چونکہ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر 99.9% عام آدمی ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروا کے دیکھ لیں۔ ایک طرف آپ پولیٹیکل پارٹیز ساری لیڈرشپ کٹھی ہو جائے، ایک طرف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کی کال ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کتنی عوام ہے۔ تو اب جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہی تو کہا گیا ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے، تو عوام کے اوپر آپ گولیاں چلائیں گے، ان کو آپ وہاں پہ بلیک آؤٹ کر کے اس 21ویں صدی میں بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر موبائل فون کے ان کو اس اذیت میں دوچار کریں گے؟ کیا آزاد کشمیر کو آپ زندہ جیل بنانا چاہ رہے ہیں، پولیس چھاونی بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ اس وقت کی وہاں کی تمام تر تازہ ترین صورتحال ہے۔ یہ جو کالا دم، یہ جو دہشت گردی کے پرچے، یہ کشمیری قوم کی جوتے کی نوک پہ، اور یقیناً جتنا آپ لوگ یہ کریں گے، جتنا آپ اس طرح کے جو فتوے دیں گے، اتنی یہ تحریک مزید ابھرے گی، یاد رکھیں۔